نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، بات چل رہی تھی ایمان کی حلاوت اور اس کے مٹھاس کے بارے میں۔ دیکھتے ہیں کہ اس ایمان کی حلاوت کے اجزاء ترکیبی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آج اس کے ارشاد گرامی میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے یہ کہ مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت ہو کہ اس جیسے محبت کسی اور سے نہ ہو۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے جو ایمان والے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت سے ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ۔ سورہ توبہ میں بھی اسی طرح کی بات آئی ہیں۔ میں اسی بات کو زیادہ کھول کر اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں، تمہارے خاندان اور قبیلے، تمہارے وہ دولت جو تم نے کما رکھی ہے، تمہارے وہ تجارت جس کے مندے ہونے کا تمہیں ڈر لگتا رہتا ہے، اور تمہارے وہ حویلیاں جو تمہیں بہت عزیز ہیں، اگر یہ سب کچھ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم صادر فرما دے۔ اس آیت میں تم انتظار کرو دراصل بہت بڑی وارننگ ہے کہ اگر مقررہ کردہ اس معیار سے گر کر کہیں بھی سمجھوتا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسا حکم صادر کر دے گا کہ جس کے تم تاب نہیں لا سکو گے۔ یہ محبت کا علمی پہلو ہے۔ عمل اس کا اظہار کرنا ہوگا، صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور دلوں کا حال اللہ سے مخفی نہیں۔ نیز ہم نے ایک بہت ہی مشہور اور سچا اور ارشاد گرامی بارہا سنا ہے اور پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان پا نہیں سکتا جب تک کہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں۔ اور ہم سب یہ بات بخوبی سمجھتے ہیں کہ محبت کا لازمی تقاضا اطاعت اور فرمان برداری ہے۔ بات نہ مانے اور محبت کا دم بھرے بھیلا، یہ کیسی محبت ہے؟ اسی لیے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ فرمان برداری کے بغیر محبت کا دعویٰ زندہ کا اور بے دینی ہے، جبکہ محبت کے بغیر فرمان برداری منافقت کے سوا کچھ نہیں۔ حلاوت ایمان کا دوسرا ترکیبی جز یہ ہے کہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے۔ محبت اس دائرے میں والدین، بیوی، بچے، رشتہ دار، دوست، احباب اور دیگر مسلمان بلکہ انسان آ جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب اللہ سے محبت ہوگی تو اس کے مخلوق سے محبت ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دیا ہے، اسے بھی حلاوت نصیب ہوگی، مگر شرط یہی ہے کہ اللہ کے لیے ہو، جو اللہ کے حکم کی پابند ہو۔ ذاتی منفعت یا شخصی مفاد کے لیے ہر آدمی کسی نہ کسی سے محبت کرنے کا دم بھر سکتا ہے، اس پر سو جان سے قربان ہونے کی بات کر سکتا ہے، لیکن اگر بے نظر غیر
دیکھا جائے تو اس کو محبت کہنا سراسر زیادتی ہے۔ یہ دراصل سودے بازی ہے۔ محبت یہ ہے کہ آپ کا قلبی تعلق کسی شخص سے محض اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کا جاہ و منصب یا دنیوی مقام کیا ہے۔ ایسی سوچ ہی آپ کو اس بات پر آمادہ کرے گی کہ آپ ان کے وہ پورے حقوق ادا کریں جو آپ پر عائد ہوتے ہیں، اور ایسی ہی محبت مضبوط بنیادوں پر قائم ہونے کی وجہ سے حلاوت ایمانی کا باعث بنے گی اور تا قیامت قائم رہے گی۔ یا اخوۃ الاسلام، ایمان کی مٹھاس کا تیسرا ترکیبی جز اس ارشاد گرامی میں اس بات کو قرار دیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اسی طرح سے ناگوارا ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ بڑی واضح بات ہے کہ جس شخص کے سر میں تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اسے آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ اسے آگ کے ضرر رسائیوں اور تباہ کاریوں کا علم ہے، بلکہ اگر کہیں کوئی ایسا خطرہ منڈ لا رہا ہوگا تو وہ اس سے کوسوں دور بھگائے گا۔ مدعا یہ ہے کہ اگر آگ خطرناک ہے اور امکانی حد تک اس سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے تو کفر اس سے بھی بڑھ کر خطرناک ہے۔ وہ ایسی آگ کا سبب ہے جو ہر دم بھڑک رہے ہیں اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرنا سلامتی کو چھوڑ کر آگ قبول کرنے کے مترادف ہے۔ اگر دنیا کی آگ میں کودنا گوارا نہیں تو جہنم کی 70 گنا بڑی ہوئی آگ میں جانا اور جلنا کیوں کر گوارا ہو سکتا ہے؟ یا معلوم اور موجود خطرے کو سامنے لا کر ایمان سے محرومی کی صورت میں آنے والے خطرے سے خبردار کیا گیا ہے۔ اسی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے اعمال کی نگرانی کریں، پھونک کر قدم رکھیں، نفس و شیطان کا مقابلہ کریں، تب جا کر حلاوت ایمان نصیب ہوگی، ورنہ حلاوت ایمان نصیب نہیں ہوں گے اور ایمان کی مٹھاس نصیب نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔